جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز سامعین اور ناظرین، میرا موضوع ہے قرآن اور رمضان. ماہ رمضان حقیقت میں بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی تمام مہینوں میں بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس کے بہت ساری اسباب ہیں، وجوہ ہیں، ان سب کا یہاں پہ ذکر کیا نہیں جا سکتا. لیکن اتنا جو آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اتنی بات اس کی عظمت کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ یہی مہینہ ہے کہ جس میں جو دین اسلام کے بنیادی 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے، وہ اسی مہینے میں فرض کیا گیا، یا اس مہینے کو اس عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں. لوگ اسی میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالتے ہیں اسی مہینے میں بالعموم. لیکن جس وجہ سے اس مہینے کا انتخاب ہوا اور جو اصل وجہ بنی اس مہینے کی عظمت کی، وہ حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن شریف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا. چنانچہ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے نا، ہدایت اور فرقان کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، یعنی روزہ فرض کیا گیا. ہم قرآن شریف میں سورہ دخان میں ایک آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات یا بابرکت رات میں ہم نے اسے نازل کیا. وہ رات جو بڑی فیض والی، بڑی برکت والی رات ہے، اس میں ہم نے اسے نازل کیا ہے. تو وہاں پہ صرف لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا ہے. دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں جو تقدیر والی رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے، اس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر جب وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو ابتدا میں ہم نے پڑھی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لیلۃ مبارکہ جسے سورہ دخان میں کہا گیا ہے، اور لیلۃ القدر جسے سورۃ القدر میں کہا گیا ہے، یہ دونوں راتیں ماہ رمضان کی اور ایک ہی رات ہے. حقیقت میں اس سے یہ رات وہ ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں. اس لیے اگر بسا اوقات لوگ کسی دوسرے مہینے میں جو ڈھونڈنے لگتے ہیں، وہ حقیقت میں بالکل غلط ہے. تو یہ جو ہے نا اصل رمضان کی عظمت کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے. اور یہ جو کتاب ہے قرآن شریف، اس کے بارے میں خود اس کی عظمت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جو نزول فرمایا قرآن شریف میں، جا بجا اس کے بارے میں رحمۃ من ربک کہا ہے، یا ہدی و رحمہ کہا ہے، کہ یہ کتاب رحمت ہے تمہارے رب کی جانب سے اور ہدایت ہے تمہارے رب کی جانب سے. تو یہ جو چیز ہے وہ رمضان کی عظمت کو بڑھاتی ہے اور رمضان کی عظمت کو واضح کرتی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. روزہ ہے، اس میں قیام ہے، لیلۃ القدر ہے، نفل جو فرائض ہیں، جو نفل ہیں وہ فرائض کے برابر ان کا اجر ملتا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا 70 گنا جو ہے وہ اجر ملتا ہے. اور رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے جیسا کہ علماء کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ درست ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، کہ سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے.
تو اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں کیا کچھ ہے، یعنی اس کے کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کے کیا ثواب ہے، اس کی عظمت ہے، تو بندے یہی خواہش کریں، ان کی یہ تمنا ہو جائے کہ پورا سال جو ہے رمضان کا ہی مہینہ رہے۔ تو پھر ہم آتے ہیں قرآن کی جو نعمت ہے اس کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرآن کے نزول کا اور اس کی تعلیم کا جو ذکر کرتے ہیں وہاں پہ اپنی صفت کا حوالہ دیتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان یعنی خدائے رحمان، عظیم رحمتوں والا، اس نے قرآن سکھایا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن شریف جو ہے اس کی تنزیل ہوئی ہے اس خدا کی طرف سے جو رحمان الرحیم ہے، یعنی وہ عظیم رحمتوں والا ہے اور دائمی اور مستقل اس کی رحمت ہے اور ہدا اور رحمہ ہے۔ اور قرآن شریف میں اس کی طرف توجہ دلائی بندوں کی، ہم سب کی، آپ کی، اور ہمیں واقعتاً اس پہ جو ہے نا غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس طرح قرآن شریف کو ھدی للناس کہا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں، یا عربوں کو نہیں، یا ایھا الناس کر کے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار، تمہارے مالک، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، موعظت آ گئی ہے، اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہیں، دلوں کی بیماریوں کا علاج، یعنی کفر اور شرک، نفاق اور اس طرح سے بدعات اور خرافات، بدعقیدگی، توہم، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اور دیکھیے اصل بیماری تو شرک اور کفر ہے، لیکن اس کی جڑ سے پھر بے شمار جو ہے نا وہ برائیاں نکلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ شفا ہے سینے کے اندر کی بیماریوں کی، تو یہی اس کا علاج ہے۔ اور فرمایا کہ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پہ اہل ایمان کے لیے بات اس طرح سے کہے گی کہ ہدایت اور رحمت تو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کر نازل کیا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے، اس ہدایت سے مستفید وہ لوگ ہوں گے جو مومن ہیں، اور اس رحمت سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اہل ایمان ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ خاص طور پر دلوں کی صفائی، روح کی ترقی اور نفس کے تزکیے کے لیے ہے، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، اپنے آپ کو بہتر بنانا، بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کی بندگی میں بہتر ثابت ہونا، یہ جو ہے نا اس کے لیے یہ خاص مہینہ ہے، تو نفس کے تزکیہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی ساری عبادتیں، روزہ، صدقہ، تراویح، تلاوت قرآن اور اعتکاف اسی لیے ہیں کہ دل ہر طرح کی کدورت اور گناہوں کے زنگ سے صاف ہو کر آئینے کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جائے، بالکل چمک جائے۔ مگر خاص طور پر قرآن کی تلاوت یہ دل کی صفائی کے لیے اور اس کو جلا دینے کے لیے، اسے صاف اور چمکانے کے لیے مؤثر ترین اور یقینی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تسدى كما يسدى الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہیں ان پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح سے پانی لگنے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ پانی لوہے پہ زنگ لگتا ہے کب؟ کہ جب اس پہ پانی لگ جائے۔ تو گویا یہ دل جو ہے نا ان پہ بھی زنگ لگتا ہے، اور اس کو زنگ لگانے والی چیزیں برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ایسے کام ہیں، دنیا میں پڑ جانا، آخرت سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ تو یہ دل جو ہے نا یہ بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو اس کی صفائی کا، اسے چمکانے کا، اس کو جلا دینے کا پھر ذریعہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی یاد کثرت سے، یعنی کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت۔ تو رمضان کے دوران مسلمان چنانچہ اسی بنیاد پر کثرت تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام مہینوں میں جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ جن کو اس بات کا احساس ہے وہ تمام مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، مگر اس مہینے میں آ کے وہ ان کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔
اور جو ہمارے لوگوں میں سے آج غافل ہیں ان کو چاہیے کہ واقعتاً اسے اپنا معمول بنا لیں، تلاوت کثرت سے کریں، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سال بھر کا، اسی طرح سے صلحائے امت کا جو عمل ہے وہ سال بھر وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے مفہوم معنی کو سمجھتے ہیں، اس پہ معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ انتہائی شغف اور ذوق، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت کے باوجود جو اثر ہونا چاہیے ہمارے سماج پہ اور معاشرے میں وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، جبکہ لوگ تلاوتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ایک خامی کوئی رہ جاتی ہے، اس کی طرف اس کو سمجھنے اور توجہ اس پر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جب سب کچھ اہتمام ہو رہا ہے تو دلوں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور جو زنگ لگا ہوا ہے وہ دور کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ دلوں میں حرص ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، کدورتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ ہے، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں اور لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت اور عناد ہے، دوسروں کے حقوق سے غفلت ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی ہے، بیوی اور اولاد کے حقوق سے لاپرواہی ہے، غرض طرح طرح کے گناہ کوتاہیوں اور گناہوں سے دل ہمارے جو ہے وہ زنگ آلود ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، وہ اصل میں وجہ ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا، یعنی سچے معنوں میں صحیح معنوں میں وہ شخص قرآن کا پر ایمان لانے والا نہیں ہے، ایمان نہیں لایا۔ کون؟ کہ جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن شریف بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان میں سے مثال کے طور پر سب سے بڑا ایک جو گناہ ہے وہ تو سود ہے، تو سود خواری سے وہ منع کرتا ہے۔ سود خواری سود کو اتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ گویا سود لینے دینے والے، سود کھانے والے یہ حقیقت میں اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اللہ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اس کے بارے میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ تو اتنے خطرناک ہیں کہ واقعی سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ، ہماری اکثریت قرآن کی تلاوت کرتی ہے بے سوچے سمجھے، اور وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن گھروں میں تباہی اور بربادی ہے، اپنی ذات میں جو ہے نا وہ خرابی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے حرام کو حرام نہیں جانتے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل کے اندر ایمانی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا ہم مطالعہ اس طرح سے کریں کہ نمبر ایک، نیت کی پاکیزگی ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے لیے قرآن شریف نازل ہوا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت اور معرفت کا حصول۔ ہمیں صحیح راستہ معلوم ہو، ہم نے اپنے خدا کی جو ہے نا پہچان حاصل ہو، اس کے تئیں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ہم جانیں، اور خود ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ تو یہ نیت کی پاکیزگی ہو، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور بس ایسے ہی کہ پڑھ لیں اور ثواب مل جائے گا سمجھنے کی کوشش نہ کریں، نہیں، نیت کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ جان لیجئے کہ اللہ کی کتاب یہ وہ کتاب ہے اصل نازل ہوئی ہدایت کے لیے، لیکن اسی کے بارے میں فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہتیروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو گمراہ جن کو کرتا ہے ان کا ذکر پہلے آیا ہے، تو اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں جن کا علاج کفر اور شرک و نفاق اس قرآن میں ہے، اس کا ہم واقعتاً جو ہے نا ہم وہ اس کا علاج اس سے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم پڑھیں ہدایت کے مقصد سے، لیکن پتہ یہ چلا کہ گمراہی کے خریدار بن گئے ہیں۔ قرآن شریف نے یہ بات کہی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا، یعنی گمراہی کو ترجیح دیا، چنانچہ ان کی تجارت کامیاب نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ بن سکے۔
اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ قرآن کو ایک برتر کلام مانا جائے، واقعی اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس پر اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اور آخری بات یہ، باتیں بہت ہیں لیکن مجھے وقت جو ہے مختصر ہے تو ختم ہو گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق بدلنے کا عزم ہونا چاہیے، تو قرآن کو چھوڑا نہیں جائے، اس کے محجور نہ کیا جائے، اس کی تلاوت، اس کا معنی اور مفہوم، اس پر عمل کرنے کی ارادہ اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم یہ ہو، تب ہم قرآن شریف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان اور قرآن، ان دونوں سے ہم بھرپور جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے دونوں چیزیں نفع بخش ثابت ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔